موت بچوں کی کبھی بھی واقعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات مل کے اس رپورٹ کے اندر لکھی ہے کہ کووڈ نہیں ہے، اور انہی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف، یونیسکو اور یونائٹڈ نیشنز نے گلوبل ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، گلوبل ایجوکیشن ایمرجنسی۔ اور گلوبل ایجوکیشن ایمرجنسی کا انہوں نے اس لیے اعلان کیا ہے کہ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر چھوٹے بچوں کے تعلیمی ادارے نہیں کھلے تو اس کا جو نقصان ہوگا وہ نقصان وہ بچے جو 8 مہینوں سے اسکول سے باہر ہیں اور وہ بچے جو 6 مہینوں سے اسکول سے باہر ہیں، اگر ان بچوں کو مزید اسکول سے باہر رکھا گیا تو ان کو جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بچے ذہنی طور پر پست رہ جائیں گے، اور یہ کمی وہ زندگی بھر پھر پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان ریسرچز کے بعد ہم حکومت پاکستان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 7 ستمبر کو جو آپ NCOC کا اجلاس کر رہے ہیں اور اس میں آپ ہائی کلاسز کا 9th 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور یونیورسٹی کے بچوں کی تعلیم کے کھلنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دنیا کے جو ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم ہے اور ماہرین صحت ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو مزید اسکول سے باہر نہ رکھا جائے۔ اس لیے اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم حکومت پاکستان سے اور حکومت NCOC سے اور وزارت تعلیم سے یہ ہمدردانہ اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، مزید نقصان نہ کیا جائے، مزید بچوں کو تعلیمی اداروں سے باہر نہ رکھا جائے، اور 15 اگست سے آج تک جو تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں اس میں تو ایک بھی کیس نہیں آیا، ایک بھی کیس یہ کورونا کا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہرین تعلیم اور ماہرین صحت جو دنیا کے ٹاپ کے ماہرین ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، یہ بالکل ریسرچ بیس بات ہے۔ اس لیے مزید اس میں تاخیر نہ کی جائے، اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ چند مطالبات ایک دفعہ پھر میں دہرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے، پلے گروپ سے لے کر ماسٹر لیول تک، پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی لیول تک تمام تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے، مرحلہ وار کے بجائے بلا تفریق تمام کلاسز میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا جائے، یونیورسٹیز، کالجز اور تمام اسکولوں کو کھول دیا جائے، تمام تعلیمی اداروں کے اندر SOPs پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے کہ ہم SOP پہ عمل نہیں چاہتے، ہم SOP پہ عمل چاہتے ہیں، اور 15 اگست سے جو ہم نے تعلیمی ادارے کھولے ہیں تو اس میں ہم نے SOP پہ 100% عمل کی ہے، اور دنیا حیران تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی زیادہ SOP پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو SOP پہ عمل درآمد کرانا یہ ضروری ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمی ادارے جو ایک ڈیٹا کے مطابق کوئی 2600 تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر بند ہو چکے ہیں، تو ان تعلیمی اداروں کو ان کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی اثر نو شروع کر سکے، اور حکومت تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے جتنی بھی اسکول ابھی تک بند ہو چکے ہیں، اگر حکومت ریلیف دے تو یہ تعلیمی ادارے واپس بحال ہو سکتے ہیں۔ حکومت پاکستان سے ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ جو تعلیم کا نقصان ہمارا ہوا ہے وہ نقصان
وہ اس کی تلافی ہو جائے اور وہ کمی پوری ہو جائے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صحافیوں بھائیوں اور بہنوں کے ذریعے ہم حکومت وقت تک پہنچا دیں، ہم NCOC کے ممبران تک پہنچا دیں، ہم وزرائے تعلیم کانفرنس جو ہو رہی ہے ان کے شرکاء تک پہنچا دیں تاکہ وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پہ غور کریں اور تعلیم اور تدریس کا جو سلسلہ کٹ چکا ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے، اور اگر اس سلسلے کو بحال نہیں کیا گیا تو پھر پاکستانی قوم، پاکستانی بچے، پاکستانی اسکول، پاکستانی اساتذہ اور ان تعلیمی اداروں کے سربراہان یہ احتجاج پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اساتذہ کرام سڑکوں پہ آئے، اساتذہ کرام مظاہرے کریں، اساتذہ کرام احتجاج کریں، اساتذہ کرام کسی بھی قوم کے سب سے زیادہ معزز لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اس تک نوبت نہ پہنچے اور حکومت پاکستان ان ریسرچز کی روشنی میں اس مسئلے پہ فوکس کرے، اس کو اہمیت دیں اور تعلیمی اداروں کو 15 ستمبر سے ملک بھر میں بلا تفریق نرسری اور پلے گروپ سے لے کر ماسٹر لیول تک کھول دیں تاکہ ہمارے ملک کا اور ہماری قوم کا اور قوم کے بچوں کا مزید نقصان نہ ہو۔ یہی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی بالکل، آپ نے جو بات کی ہے کہ مختلف جلوس نکلتے ہیں اور جلسے ہوتے ہیں، کبھی کسی نے اس OP کا خیال نہیں رکھا ہے، لیکن ہم نے حکومت پاکستان کو یہ باور کرایا ہے، یہ یقین دلایا ہے کہ ہم اس OP کا خیال رکھیں گے۔ حکومت کی جو بھی بات ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے، لیکن تعلیم پہ کمپرومائز آپ نہ کریں۔ تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے، تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، اس لیے تعلیم پہ کمپرومائز نہ کریں۔ باقی آپ جو رول ریگولیشن حکومت طے کرتی ہے اس کو 100% ہم فالو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ریلیف کا ہم نے جو مطالبہ کیا ہے، آپ کے سوال کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں یا جن کو بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان کے اندر 95% تعلیمی ادارے وہ ہیں جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں، 5% تعلیمی ادارے وہ ہیں جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، جو زیادہ فیسیں لینے والے تعلیمی ادارے ہیں۔ باقی 95% تعلیمی ادارے گاؤں دیہات کے اندر، محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں، تو اس لیے ان تعلیمی اداروں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ جی ہم نے ہمیشہ حکومت کی بات مانی ہے، اور ابھی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے کہ 20% آپ کنسیشن دیں گے والدین کو، تو اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے۔ جو حکومت کا فیصلہ ہے، جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، اس پہ ہم عمل درآمد کے پابند ہیں، اور جو اسکول اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے اس کو آپ پن پوائنٹ کریں، ہم اس سے بات کریں گے، لیکن اس کے ہم پابند ہیں۔ پاکستان میں 2,07,000 تعلیمی ادارے ہیں۔ اب آپ کتنے تعلیمی اداروں کو جانتے ہیں؟ اب میرا چونکہ پاکستان بھر سے رابطہ ہے، میں کراچی بھی جاتا ہوں، میں کوئٹہ بھی جاتا ہوں، میں پشاور بھی جاتا ہوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، میں پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں کو جانتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تو میں نے جو بات کی کہ 5% تعلیمی ادارے بے شک وہ ہے جو زیادہ فیسیں لیتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن 95% تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کی فیسیں کم ہیں اور ان کو فیسوں کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنے بلڈنگ کا کرایہ ادا نہیں کر سکے ہیں، وہ یوٹیلیٹی بلز مشکل سے ادا کرتے ہیں،
ان کے ٹیچرز کی تنخواہیں وہ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ مشکلات کے شکار ہے۔ 95% تعلیمی ادارے مشکلات کا شکار ہیں۔ جی جی بالکل۔ اس طرح ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن میں 40% پرائیویٹ تعلیمی ادارے فراہم کر رہے ہیں، 40%۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ڈیمانڈ ہے کہ حکومت یہ اخراجات اٹھائے، حکومت یہ اخراجات اٹھائے، اور جو نجی تعلیمی ادارے ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کے اخراجات حکومت اٹھائیں۔ اگر یہ اٹھائے تو ہمارا تو ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ والدین فیس آج دی ہے نہیں دی ہے، کل دے دیں پرسوں دے دیں، اس سے ہم ٹینشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر حکومت یہ مسئلہ حل کرے اور والدین کی طرف سے فیس ادا کرنے کی وہ ذمہ داری لے، اور ہم نے بہت سے ادارے لے لیے ہیں پنجاب کے اندر۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ہزاروں تعلیمی ادارے نجی سیکٹر کے حوالے کیے۔ خیبر کے اندر بہت سے تعلیمی ادارے نجی سیکٹر کے حوالے ہیں اور بہترین ایجوکیشن مل رہی ہے۔ اب یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ہم جو بہتر سے بہتر تعلیم فراہم کر رہے ہیں، تو 5,000 روپے میگزیمم فی، 5,000 روپے میں ہم بہترین ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو 500 روپے فی لیتے ہیں، جو 1,000 روپے فی لیتے ہیں، جو 2,000 روپے لیتے ہیں، لیکن 5,000 والی بھی ہے۔ لیکن حکومت پاکستان کا ایک طالب علم پہ خرچہ کوئی 7,500 روپے آ رہا ہے۔ لیکن فرنٹیر ایجوکیشن یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمیں جو اسکول ملے ہیں اس میں وہ 500 روپے بھی بچہ کے حساب سے ہمیں ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکول ہے اس میں بہترین ایجوکیشن مل رہی ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں اور اضافہ حکومت کریں، اور ان کی جو بقایا جات ہیں وہ بھی حکومت ادا کرے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو اسکول نجی سیکٹر کے حوالے کیے ہیں ان کی جو ادائیگیاں باقی ہے اس کو بھی ادا کی جائے تاکہ اسکولوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تعلیم اور تربیت دونوں ضروری ہے۔ جس طرح تعلیم ضروری ہے، تربیت بھی ضروری ہے، والدین بھی اس میں اپنا رول ادا کرتے ہیں، تعلیمی ادارے بھی رول ادا کرتے ہیں، لیکن والدین کی توجہ اس طرف مبذول کرانا یہ بھی تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے۔ ایک ریسرچ کے نتیجے میں کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت میں والدین کا سب سے بڑا کردار ہے۔ 82% کردار والدین کا ہے، 15% کردار یہ تعلیمی ادارے کا ہے، اور 3% کردار یہ سوسائٹی کا ہے۔ لیکن اگر ہم والدین سے پوچھیں کہ آپ نے کل کا دن جو گزرا ہے اس میں آپ نے اپنے بچے کو کتنا وقت دیا ہے، تو اکثر جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے کہ میں نے تو وقت نہیں دیا، میں نے تو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اسکول کی لگائی ہے۔ تو اسکول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری میں اپنے پشت پہ کھڑا کرے، یہ بھی اسکول کی ذمہ داری ہے۔ اور سوسائٹی کو ٹھیک رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ پریس کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تعلیمی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سوسائٹی کو بھی درست رکھیں تاکہ ہمارے بچوں کا نقصان نہ ہو، وہ برے محافل سے بچیں، اور والدین اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ اگر والدین، اسکول اور سوسائٹی اپنا اپنا کردار ادا کرے تو یہ بچہ جس تعلیم و تربیت سے گزرے گا تو یہ کتنا کتنا بڑا بچہ بنے گا، کتنا عظیم انسان بنے گا، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔
کہ اگر والدین نے، اگر سوسائٹی نے اور اگر تعلیمی اداروں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا تو یہ بچہ اپنی تحصیل لیول کا نہیں، اپنی ضلعی لیول کا بھی نہیں، اپنے ڈویژن لیول کا بھی نہیں، اپنی صوبے اور ملک کے لیول کا بھی نہیں، بلکہ وہ انٹرنیشنلی ایک عظیم انسان بنے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ ایک اور ریسرچ بھی ہے کہ والدین کی جو ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری، اسکول کی ذمہ داری بہت 15% ہے، لیکن وہ 0.5% اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ریسرچ کے مطابق۔ سوسائٹی 0% اور والدین اپنی ذمہ داری جو ان کی ہے تو اس کا 52% اضافی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، 52% اضافی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو اسکول پہ ہم سب کچھ نہ ڈالیں، والدین بھی اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ یہ بچے ہمیں ان مشکلات سے اور ان مسائل سے نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی 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 تعلیمی اداروں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر ایسا نہیں ہے۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے مختلف اداروں سے ٹریننگز لیتی ہیں۔ ان کے والدین، ان کے اساتذہ کوالیفائڈ زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور ہائی کوالیفائڈ ٹیچر سے بہتر یہ ہے کہ ٹرین ٹیچر ہو۔ ایک میٹریکولیٹ ٹیچر ہو، لیکن اگر وہ ٹرین ہو اور وہ مسلسل ریفریشز کورسز سے گزرے تو ایک بہترین استاد بن سکتا ہے اور ایک بہترین تعلیم و تربیت بچوں کو فراہم کر سکتا ہے۔ اس لیے ٹریننگز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو بھائی جان نے بات کی ہے کہ بچوں کو قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے، تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہے بھئی۔ اس طرح ہے کہ ہم نے بات کی ہے کہ ہم اس OP پہ عمل درآمد کریں گے۔ سوسائٹی میں بچے، ابھی جو آپ کے جو ٹور کے علاقے ہیں اس میں کتنے لوگ گئے تھے؟ ملینز لوگ گئے تھے۔ کسی نے اس OP کا خیال رکھا ہے کہ ان دنوں میں کتنے جلوس نکلے ہیں؟ اور ہمارے گھروں کے اندر جو بچے ہیں، کسی بچے نے ماسک پہنا ہے؟ کسی اس OP کا وہ خیال رکھتے ہیں؟ تعلیمی ادارے تو نظم و ضبط کے مراکز ہیں، تعلیمی ادارے تو ایسے مراکز ہیں کہ تربیت کے مراکز ہیں، اور اساتذہ کی بات والدین زیادہ مانتے ہیں۔ جب میں پنجابی یونیورسٹی میں ایم اے ایجوکیشن کر رہا تھا، یہ میرے خیال میں 93 کی بات ہے، تو ہمارے ایک میڈم تھی، میڈم فوزیہ، وہ ایک دن لیٹ آئی تو ہم نے پوچھا کہ میڈم کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ آپ لیٹ ہوئی ہیں، آج کیوں لیٹ آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بچی سبق یاد کر رہی تھی اور ایک لفظ کا ترجمہ کچھ مختلف کر رہی تھی، تو میں اس اسکول میں گئی تھی اور میں نے اس اسکول کی ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کی کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ تو بچی جب اسکول سے واپس آئی تو کہا کہ میری مس جو ہے نا اس نے ٹھیک بتایا ہے۔ تو استاد کی بات مانتے ہیں اور اس OP پہ 100% عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں کوئی چانس ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ حالات انشاءاللہ ٹھیک ہے، تعلیمی ادارے کھل جانے ہیں۔ جی جی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھے سوالات کر رہے ہیں۔ اس دن بھی اسی کانفرنس کے اندر آپ نے بہت اچھے سوالات کیے۔ آپ نے خود اسلام آباد کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، میرے کوئی 20 ادارے ہیں اور اس طرح سے الفرابی اسلامک اسکولز اینڈ کالجز کے نام سے۔ دیکھیں، ہم ایک نظریاتی ملک کرتے ہیں اور ایک کلمے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ میرے بھائی نے یہ بات کی پیچھے کہ آپ بچوں کو کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ آئیڈیالوجی کیا تھی، ہمارے پاس ایک کتاب ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور
स्कूल खोले और मुख्तलिफ अंदाज में खोले। मैंने जुलाई में भी स्कूल खोले और अगस्त में जब हमने जुलाई 20 को ये बयानिया दिया तो 15 अगस्त को बाकायदा हमने सारे स्कूल खोल लिए। लेकिन फ़र्क ये है कि आज तक 72 सालों में हम इस आइडियोलॉजी को समझ नहीं सके। हमारे तमाम असातिज़ा आज नहीं, पिछले 10 सालों से बावजू आते हैं घरों से, क्लास 4 भी बावजू आते हैं, गार्ड भी बावजू आते हैं और कुरान हकीम की तलावत करते हैं स्कूल में और हर पीरियड चेंज होने के बाद वो दुरूद पाक पढ़ते हैं। कोई एक केस भी मेरे पास ऐसा नहीं आया कि कोरोना क्या किसी को कुछ छींक भी आई हो। आप ये बात कर रहे हैं कुर्बानी का बकरा, बिलीव यू मी 4,500 बच्चा है जिसमें 3500 बच्चा इस वक्त मेरे स्कूल में आ रहा है। बाकी मेरे साथी पीछे साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। अगर किसी साथी को आना है तो आप आए, आपको दिखाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात करना पड़ रही है कि पेरेंट्स भी, जो सर ने बात की, सोसाइटी भी और बाकी जो इदारे हैं वो इसका सहारा नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं कि मैं भी इसका कायल नहीं हूँ कि बाहर की दुनिया का जो है वो हमें कोई हवाला दे। मैं पाकिस्तान की बेशुमार मिसालें पिछले 26 सालों से पाकिस्तान के अंदर तालीम और तालीम के इदारों से वाबस्ता हूँ। मैं 1000 आपको मिसालें दे सकता हूँ। जब आपका APS का मामला हुआ और पूरे पाकिस्तान में इदारे बंद हुए तो एक लम्हे के लिए मैंने कोई इदारा बंद नहीं किया। उससे पहले हमने तमाम SOPs पूरी कर ली थी। बस करें। मुझे नहीं। पाकिस्तान की आबोहवा अलग है। क्या मकामी सतह के ऊपर कोई रिसर्च रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकें कि छोटे बच्चे जो हैं वो मुतासिर नहीं होंगे? ये जो रिसर्चेज हैं ये सिर्फ उस मुल्क के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए है। तो दुनिया में हम भी हैं, पाकिस्तान भी इस दुनिया में है, इस दुनिया से बाहर तो नहीं है। WHO पाकिस्तान में तो WHO तो पाकिस्तान के लिए भी है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं। अब हम अपनी ज़ात से अगर ज़रा निकलें और हम भी अगर दुनिया के लिए सोचें, भाई इल्म तो मुसलमानों का असासा था, लेकिन जब से हमने छोड़ा है गैरों ने इस पर कब्ज़ा किया है और वो फिर हमारे लिए भी अब सोचते हैं। अल्लाह करे कि एक ऐसा वक्त आए कि हम भी फिर उनके लिए सोचें, हम अपनी ज़ात से ज़रा निकलें, दुनिया के लिए हम भी सोचें, तो अल्लाह करे कि ऐसा वक्त आ जाए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये दे दे यार।